السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کا 9واں پارہ ہے. سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 157 اور 158 دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. سورۃ الاعراف قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے. اس اعتبار سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ایمان بالرسالت سے متعلق ہے. ایمان بالرسالت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کیا نسبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کو انشاءاللہ کسی قدر ہم تفصیل سے غور کریں گے. کیونکہ ماہ ربیع الاول یہ مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اس اعتبار سے اس مہینے کو نسبت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اس اعتبار سے دنیا میں مختلف مقامات، مختلف ملکوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق بہت سارے جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں اور اس میں بہت سارے خرافات، بدعات، شرک وہ بھی ہے اور کچھ اس میں صحیح باتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوتا ہے، آپ کی آمد کے مقصد بیان کیا جاتا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم آپ کی نسبت سے متعلق گفتگو کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا گیا، آپ کے اوپر قرآن کو نازل کر کے قرآن کو محفوظ کر دیا گیا. اور اس اعتبار سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے یقیناً اللہ کا احسان ہے ایمان والوں کے اوپر، اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ اللہ نے انہی میں سے، انہی کی جنس میں سے ایک رسول کو بھیجا ان کے درمیان میں. اب وہ رسول کیوں مبعوث ہوئے ہیں، اللہ نے کیوں بھیجا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 4 باتیں بتائی ہیں. رسول کے فرائض منصبی کیا ہے وہ آتی ہے. سب سے پہلی بات فرمائی کہ یتلو علیہم آیاتہ، نبی کی جو ذمہ داری ہے، نبی کا جو منصب ہے، اس کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں. یعنی جو آیات کے اوپر آپ کے اوپر نازل ہوتی ان آیات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو پڑھ کے سناتے اللہ کی کتاب سے. یہ پہلی بات بتا دی گئی. یتلو علیہم آیاتہ، دوسری بات بتا دی گئی کہ وہ یزکیہم،
دوسری بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، یعنی ان کو وہ طور و طریقے بتاتے ہیں اللہ کی کتاب سے جو ان کو نافرمانی سے بچنا ہے، کہ گناہ کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، ظلم کیا ہے، اختلفی کیا ہے، یہ بتاتے ہیں باضابطہ، اور ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو بااخلاق بناتے ہیں، با کردار بناتے ہیں، ان کے اندر انسانیت کو جناب عالی ابھارتے ہیں، ان کے اندر جو انسان ہے وہ فرمائے وَزَكِّيهِمْ، یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، پہلی بات کیا تھی؟ یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کو من و ان پڑھ کے سناتے ہیں، اور یہاں کیا فرمایا؟ یتلو علیہم کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، وہاں آیات لفظ کیا آیا تھا؟ آیات کا آیا تھا، یتلو علیہم آیاتی، اور یہاں کیا آیا الفاظ؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یعنی کتاب سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید، اس قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، جو آیات اللہ آپ کے اوپر نازل کیا ہے ان آیات کی توضیح کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، اس کے مطالب بیان کرتے ہیں، ان کے تقاضوں کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر اس بات کو اللہ نے فرض کیا ہے، اے رسول آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب کی آیات کو آپ کھول کھول کے اپنی امت کو سمجھائیے۔ تعلیم اور تلاوت دونوں الگ چیزیں ہیں۔ تلاوت کے معنی ہے کہ اللہ نے جو آیات آپ کے اوپر نازل کیے بالکل من و ان پڑھ کے سنا دینا، من و ان جیسے آیات نازل ہوئی ہیں اسی طرح پڑھ کے سنا دینا، اور وہ یعلمہم الکتاب میں یہ ہے کہ آیات کی تشریح کرنا ہے، آیات کو کھولنا ہے، آیات کا خلاصہ کرنا ہے، اس کی توضیح کرنا ہے، اور عملی اس کے کیا تقاضے ہو سکتے ہیں، عملی اس کی کیا حد ہو سکتی ہے، قرآن مجید کے اوپر کس طرح عمل کیا جائے گا وہ خود آپ عمل کر کے بتاتے ہیں، اور صحابہ کے درمیان میں آپ کو اللہ نے ایک نمونے کے طور پہ رکھا ہے۔ یہ ہے تعلیم کتاب، ایک آیات کی تلاوت بالکل من و ان ہے، اور ایک ہے کتاب کی تعلیم ہے۔ یہ تیسری بات فرمائی، اور چوتھی بات فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کیا کرتے ہیں؟ حکمت کیا ہے، عقل مندی کیا ہے، دانائی کیا ہے، فراست کیا ہے، دور اندیشی کیا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حکیمانہ انداز میں اس کو سمجھاتے ہیں آپ کو، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، فراست کی باتیں، جو انسان بڑی مشکل سے اس کو معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اوپر بہت بڑا احسان بھی کیا ہے کتاب نازل کر کے، اور نبی کا اللہ کا احسان ایمان والوں کے اوپر بھی ہے کہ ہمیں کتاب اور نبی کو جو نا ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کیا ہے، یہ بہت بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے اوپر کتنا بھی آپ شکر ادا کریں کم ہے۔ تو کیا باتیں فرمائی اس میں؟ چار باتیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، کتاب کو پڑھ کے سنانا من و ان۔ دوسری بات وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، انہیں پاک کرنا۔ تیسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا، تعلیم میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور اس چوتھی بات وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی باتیں کیا ہے، عقل کی باتیں کیا ہے، سمجھداری کی باتیں کیا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کے فرض و منصبی کے تقاضے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے، آپ کی رسالت سے پہلے یہ اہل مکہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے یہ لوگ، انہیں نہیں معلوم تھا اللہ کا دین کیا ہے، نہیں معلوم تھا انہیں اللہ کی وحدانیت کیا ہے، نہیں معلوم تھا انہیں موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، انہیں نہیں معلوم تھا انہیں تعلیم اور تربیت کیا ہے، نہیں معلوم تھا وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، انہیں نہیں معلوم تھا پہلے، اور کون سے اعمال ہیں جو آخرت کے لیے ان کو کام آنے والے، ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے انہیں کیا کرتے ہیں؟ ان تمام باتوں سے جناب عالی ان کو آگاہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ تھے وہ منصب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا۔ اب یہاں جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ اعراف کے اندر، اس میں اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق ہے۔ یہ سورہ
آیت نمبر ابھی 157 میں پڑھا تھا یہ، اس سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے 156۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن اب یہاں اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت کو، یہ تو رحمت للعالمین ہے، اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی رحمت کو اب کیا کروں گا، فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے حق میں اب لکھ رہا ہوں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین، دیکھیے آپ، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رہا ہوں جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو تقوی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، با اخلاق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، با کردار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رہا ہوں، للذین یتقون۔ اور اس کے بعد کیا بات فرمائی؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو ایک زکوٰۃ وہ ہے جو اب سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اور یہاں پہ زکوٰۃ کے معنی یہ ہیں کہ ان کو جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اس مال میں سے اللہ جو احکامات دیے ہیں، جو حقوق رکھے ہیں دوسرے لوگوں کے، ان کو ادا کرتے، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں۔ یہ مال اسی وقت پاک ہوگا جب ہم کو اللہ جو مال دیا ہے، ان مال کے اندر جو اللہ نے جن جن لوگوں کے حقوق کو بتائے ہیں، ان حقوق کو ادا کیے بغیر ہمارے پاس جو مال ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا، یہ شرط لگائی ہے۔ تو میں ان لوگوں کے حق میں اپنی رحمت کو لکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رہا ہوں جو میری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں یہ بات کہہ دی گئی، اللہ نے کھول کے فرمایا میری آیات پہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ایک ایک آیت کے اوپر ایمان، یقین، کیا مطلب؟ اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا ہے کسی آیت میں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ آیات کے اوپر ایمان رکھنے کے معنی اللہ نے جو حکم دیا ہے ان آیات میں جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کے حق میں اپنی آیات کو لکھ رہا ہوں، واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت اس بات کی کر لیں گے، کیونکہ اکثر و بیشتر جو اس مہینے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یا میلاد کے جلسے ہو، میلاد کے جلوس ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کے بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ رکھی گئی ہے کہ عقیدت اور محبت ہے نا۔ جتنے بھی یہ کام کرنے والے ہیں نا، اس کی بنیاد یہی ہے، عقیدت اور محبت۔ ارے بھائی ہم کو عقیدت، نبی سے محبت نہیں آپ کو، نبی سے عقیدت نہیں ہے آپ کو، نبی کا دن نہیں مناتے آپ، یہ ہے ان کے تصورات، عقیدت اور محبت۔ اب یہ عقیدت اور محبت یقیناً ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جب تک آپ کو نبی سے عقیدت اور محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان ہی آپ کا باقی نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے ایمان بالرسالت کی۔ جب تک نبی سے عقیدت اور محبت نہ ہوگی اس وقت تک اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا ایمان رسول پہ ہے، قطعی اس کا ایمان رسول پہ نہیں ہے اگر اس کے اندر عقیدت اور محبت نہیں ہے اس نبی سے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرمائی ہے ایک سورہ فتح کے اندر، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد، گواہ بنا کے بھیجا ہے، اور لوگوں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، وارننگ دینے والا بنا کے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی
کی توقیر کرو، ان کی عظمت کرو، اس رسول کی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو، اللہ سے متعلق۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہو گئی کہاں پہ؟ سورہ الفتح کے اندر۔ دوسری ایک آیت مبارکہ آتی ہے سورہ احزاب کے اندر، پہلے رکوع میں آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ایک مومن کے نزدیک اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک اگر نبی کا ایمان، میرا ایمان نبی پہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں تو پھر میرے لیے لازمی ہے کہ میرے نزدیک نبی کا مرتبہ اور مقام میری اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ کیوں بات فرمائی؟ یہ اسی لیے فرمائی گئی کیونکہ آپ کو نبی چاہیے، اللہ کا جو مشن ہے، دین ہے، اگر ضرورت پڑ جائے نبی آپ کو حکم دے اپنی جان و مال کو داؤ پہ لگاؤ تو آپ کو لگانا پڑے گا، اور آپ جب ہی لگائیں گے جب آپ کے بعد نبی کا مقام ہوگا آپ کی، تبھی لگائیں گے آپ۔ نہیں بھائی یہ تو رہنے دو، میری جان، میرا مال، میرے بچے، نہیں۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آتی ہے، بڑی کلیئر ہے، وہ سورہ توبہ کے اندر، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے اب آپ نام لے لے کے اللہ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادًا فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، حقیقت بتا دیجئے، اگر تمہارے باپ، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تمہارے بیٹے، وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر تمہاری بیوی، وَإِخْوَانُكُمْ، اگر تمہارے بھائی، وَإِخْوَانُ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اس کے بعد وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ جس میں تم رہتے ہو، اور وہ مال جو تم جمع کر کے رکھا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت بڑے دھوم دھام سے چل رہی ہے، اگر تم کو ڈر ہے کہیں ٹھپ نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جتنی چیزیں ایک ایک نام لے کے اللہ فرمایا، اگر یہ باپ، تمہارا بیٹا، تمہاری بیوی، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، اور تمہارا مال، تمہاری تجارت، مساکن ترضونہا، اور تمہارے بڑے بڑے بلڈنگ، یہ ویلے، اگر یہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ تم کو پسند ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے قرآن، یہ ہے مقام نبی کا، اللہ کا۔ ادھر رسول سے محبت کے دعوے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے، لکا روحی فدا، لکا مالی فدا، کچھ بھی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار، اپنی خواہشات کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ نبی جو دین لے کے، اس دین کے لیے تو ہمارا پاس جناب علی مسجد کو چندہ دینے کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے جناب علی مہینے کو 1000 روپے بھر رہے ہیں، لیکن مسجد کو 50 روپے نہیں ہے دینے کے لیے، مہینے کی مسجد کو۔ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ایمان کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نبی سے عقیدت اور محبت کے نام پہ کچھ کر لیں، آپ اس کی تو آپ کو اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ جو شخصیات کا جنم دن مناتے ہیں یا ان کا مرن دن مناتے ہیں، یہ ان قوموں کے جناب عالی اشعار ہیں یا ان قوموں کے طریقے ہیں جو مردہ قومیں ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب ان کا کوئی قومی ہیرو ہے یا کوئی لیڈر ہے یا کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں وہ مر گیا یا پیدا ہوا، تو ظاہر ہے کہ اب اس کو یاد رکھنے کے لیے کوئی ایک دن منانا پڑے گا نا اس کو، نہیں تو قوم بھول جاتی، اس کو بھول جائے گی نا قوم۔ اسی لیے سال میں ایک مرتبہ اس کو یاد کرنے کے لیے کوئی دن متعین کرتے ہیں۔ یہاں پہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ہر آن ہر لمحہ آپ کا ذکر چلتے رہے گا زمین کے اوپر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک آپ کی. یہ جو میلاد کی بات آپ کہتے ہیں کہ نبی سال میں ایک دن نبی کا نام لینا یا نبی سے عقیدت کا اظہار کرنا، یہ کوئی دینداری نہیں ہے، بلکہ میلاد تو یہ ہے، ہر مومن کی میلاد روزانہ ہے. کیا بھائی؟ ہر مومن کی میلاد روزانہ ہے. صبح اٹھ رہا ہے، بستر سے اٹھ کے دعا کر رہا ہے، رسول جو سکھائے اس کو. کیا بھائی؟ تو کیا مطلب ہوا؟ میلاد ہے، وہاں پہ نبی ہیں، رسول کو یاد کر رہا ہوں، یہ نبی نے یہ دعا سکھائی صبح اٹھنے کے لیے. پھر جا رہا ہے اٹھ کے بستر سے، حمام میں جا رہا ہے، وہاں دعا پڑھ رہا ہے، قدم رکھ رہا ہے. کیوں؟ کس کو یاد کر رہا؟ یہ نبی میرے کو سکھائے. اٹھ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، وضو کیسا کرنا نبی سکھائے. دیکھیں نبی کو بھول رہا ہی نہیں انہیں. پھر آیا، فجر گیا، نماز پڑھا، نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھا ہے نبی. پھر اس کے اندر درود و سلام ہو رہا ہے قاعدے کے اندر. نبی کو تو بھول رہے نہیں. نبی کو کوئی بھول گیا کسی دن تو وہ مومن باقی نہیں رہا. پھر اب یہ سال میں ایک طرف سے جو منانے والے ہیں نبی کے عقیدت مند نہیں ہوتے، شیطان کے دھوکے میں ہیں یہ لوگ. اللہ محفوظ رکھے. بہرحال یہ نہیں ہے. نبی تو ہر وقت میلاد ہے. مومن کے پاس تو نبی کی میلاد ہر وقت ہے، ہر آن ہے، ہر لمحہ ہے. قدم قدم پہ نبی کی میلاد ہے مومن کے لیے. اسے سمجھے آپ؟ یعنی نبی آئے، یعنی مطلب نبی پیدا ہوئے کہ مانے نبی میرے لیے آئے اور میرے کو یہ سکھائے مجھے اب کیا کرنا ہے. نبی میلاد یہ ہے اصل میں. یہ نہیں ہے خالی آپ کے نام پہ اٹھا لیے جھنڈے جلوس نکال لیے. یہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ غلط طریقہ ہے. یقیناً خوشی کا اظہار ہے، لیکن یہ ہم کو بتا دیا گیا شریعت کے اندر. کیا بتا دیا گیا؟ شریعت ہماری مکمل ہے. آپ کو پیدا بچہ ہوا ہے تو کیا کرنا ہے، پھر بڑا ہوا، جوان ہوا، بڈھا ہو گیا، مر گیا، تو اس کے بعد خبر میں کیسا دفن کرنا ہے، وہاں سے لے کے خبر تک پورے مسائل ہیں آپ کے لیے. پورے مسائل نبی سکھا دیا آپ کو. بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا ہے. کیا کرتے آپ؟ بچہ پیدا ہوتے آپ اذان دے دیتے کان میں. کون بولے آپ کو؟ کون سکھائے؟ نبی سکھائے. میلاد ہو گئی وہیں آپ کی. 7 دن ہو گیا، کیا کرو بولے نبی؟ عقیقہ کرو. بولو آپ عقیقہ کرو بولے یعنی سالگرہ کرو بولے نبی. ڈیٹ آف برتھ مناؤ بولے کیا؟ اس کو برتھ ڈے مناؤ بولے یا عقیقہ کرو بولے؟ دیکھیے اب سیدھی بات ہے آپ کو شریعت میں. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی اس شادی کیسا کرنا، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، زندگی کیسے، سارے مسائل نبی بتا دیے آپ کو. پھر کون سی چیز باقی رہ گئی؟ یہ سارے مسائل آپ کو جب بتائے ہیں، کیا نبی یہ نہیں بتائے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے بعد 63 سال تک زندہ رہے. کبھی دن یہ نہیں بولے کہ آؤ یارو صحابہ کرام کا میرا آج برتھ ڈے منائیں آؤ. کوئی ملنا نہ ایسا ہوتے ہیں نا، چلو 4-5 آدمی بیٹھ جائیں گے، آج میری پیدائش کی تاریخی پیدا آؤ، آپ تو پیش کر سکتے ہیں. نہیں. پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خود آپ کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کم 50 سال تک زندہ رہی. کبھی دن کوئی ایسی بات آپ کو ملے گی تاریخ میں، حدیث میں، احادیث کی کتابوں میں؟ نہیں ہے ہی نہیں یہ چیز. پورے احادیث کو ٹٹولیے، پوری فقہ کی کتابوں کا ٹٹولیے آپ. حدیث کی کتابوں میں تو آپ کو ہر چیز کا چیپٹر ملیں گا آپ کو. کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الجنائز ہے، کتاب الفلاح ہے، کتاب الفو ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الصیام. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آئیں گی. پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ کے اندر اس کے بعد 5 وقتہ نمازوں کا طریقہ ہے، اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد جناب یوم الجمعہ کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد عیدین کا تذکرہ. عیدین کی 2 نمازیں ہیں، 2 عیدین ہیں، اس کے 2 عیدین کی نمازیں، اس کے متعلق احکامات ہیں. بھئی رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ نے روزے رکھے، اس کے بعد 30-29 دن پورے مکمل ہو گئے. اب عید کا دن ہے، اب عید کے دن کو کیا کرنا ہے، احکامات ہیں. اب احکامات ہیں نا بھائی. اب عید ہے، عید کی نماز ہے، تو احکامات ہیں وہاں پہ. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عید کا دن ہے، اللہ نے تم کو جو بھی میسر ہے، نئے کپڑے پرانے دھو دھلا کے بہرحال اس کو جاؤ صبح
اور اس کے بعد عیدگاہ کو جاؤ، جاتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے جاؤ، اللہ کی کبریائی بیان کرو، پھر وہاں پہ جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، خطبہ سنو، پھر جب واپس لوٹو گھر کی طرف پھر اللہ کی کبریائی بیان کرتے آؤ۔ اس طرح احکامات آپ کو دیے گئے ہیں۔ اب پھر جب آپ کریں کہ یہ بھی عید ہے تو پھر اس کا ذکر کہاں حدیثوں میں؟ پھر ٹھیک ہے، جب آپ نے مان لیا، چلو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ چلیے بھئی عید ہے یہ بھی، تو بھی عید کے متعلق جیسے رمضان اور بقرعید کی عید کے احکامات ہیں، اسی طرح عید میلاد النبی کے احکامات کیا ہیں یہ بھی تو بتاؤ۔ چلیے مان لیے ہم، چلیے عید ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ عیدوں کے احکامات، پھر یہ عید کے احکامات کیا؟ یہ عید کو کیا کرنا ہے؟ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے عید میلاد النبی احکامات کیا ہے، کیسے منانا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس چیز کا تذکرہ دین میں نہیں ہے، جو عید کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، تو جنہوں نے اپنے طور پہ عید نکالی ہے اور اس کے احکامات آپ روڈوں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اس کے احکامات، ان کے نزدیک یہ کرنا ہے، جلوس نکالنا ہے، جلسے نکالنا ہے، ناچنا ہے، گانا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے اس کے احکامات۔ ظاہر ہے کہ جو شر ہے نا، اس لیے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر نیا کام جو دین میں نکالیں گے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کا انجام ہے۔ بدعت شر لاتی ہے، اپنے ساتھ شر لاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے فرماتی ہے، اگر ایک بدعت آپ نے ایجاد کی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے، پھر سنت اٹھ جاتی وہاں سے۔ اب سنت نہیں، اب جو میں وہ نہیں کرتا، شیطان لگاتے تھا، اب سنت کی طرف اس کا ذکر ذہن ہی نہیں جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خرافات بتائیے آپ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کم از کم وہ کام کریں ہم، آپ اس کی نسبت سے کہ آپ کا پیغام کیا، آپ کا مشن کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے، یہ لوگوں کو بتائیں ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بتائیں۔ چلیے ٹھیک ہے، یہاں اسی حد تک سیرت کے جلسے ہم کریں، لوگوں کو بتائیں کیا ہے، یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے۔ یہ لوگوں تک بات، یہ کیا ہے بھائی بتائیے؟ یہ ناچنا، یہ گانا، یہ ڈی جے، یہ ای جے، سمجھ میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے بائکوں کے اوپر راتوں میں لوگوں کو تکلیف، یہ جھنڈے، یہ کلر، یہ رنگ، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں آپ؟ سوچو، گنبد خضرا اس کا ماڈل بنائے گا، اس کو ماڈل بنا کے ناچ رہے ہیں وہاں پہ، آپ کیا ہے بھائی؟ کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں آپ۔ آیت مبارکہ لکھے رحمت للعالمین، وہاں پہ آپ ناچ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے گانے چل رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے ڈسکو چل رہا ہے، عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ سوچو سوچو، کیا اسلام ہے؟ کیا انسانیت ہے؟ کیا یہ شرافت ہے؟ کیا ایک شریف انسان ایسے حرکات کو پسند کر سکتا ہے؟ چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، اس سے بحث نہیں ہے، انسان کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی تعلق۔ اور پھر اس کا نام دیا انہوں نے عقیدت اور محبت دیا، عقیدت اور محبت دیا۔ اب سنیے عقیدت اور محبت کیا ہے۔ حدیث شریف میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کی اولاد، تمام انسانوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ میری چاہت کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ باپ کی پسند کے مقابلے میں نبی کی پسند کو آگے رکھنا پڑے گا آپ کو، تب جا کے ایمان ہے۔ ایک بیٹے، ایک باپ کے لیے یہ ایمان بالرسالت کا امتحان ہے کہ بیٹے کی چاہت کے مقابلے میں نبی کی چاہت کو آگے رکھنا ہے آپ کو، بیٹے کی پسند کے مقابلے میں نبی کی پسند کو آپ کو آگے رکھنا ہے، تو یہ ایمان ہے۔ اسی طرح آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، ان سارے لوگوں کے پسند کے مقابلے میں نبی کی پسند کو آپ مقدم رکھنا ہے، تب جا کے مومن ہے، ورنہ مومن نہیں ہے۔ جو دل میں آپ کرو پھر اس کے بعد بولو مومن، اللہ کے نبی یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ لوگ لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما دیا آپ نے۔
دوسری حدیث میں آپ نے تو اور کلیئر بات یہ بتا دی، آپ نے کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ دیکھیے اب کتنی سخت وعید ہے اللہ کے نبی کی، فرماتے ہیں جس نے میرے طریقے زندگی کو چھوڑا، یعنی جس نے مجھے نمونہ اور ماڈل نہیں بنایا اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اس سے میرا کوئی رشتہ ناتا ہے ہی نہیں، بولا کہ کوئی تعلق نہیں ہے میرا۔ فلیس منی، وہ چاہے نمازیں پڑھے، روزے کھڑے، درود شریف کی محفلیں جماتا رہے، لیکن اگر اس کی طریقے اور زندگی و بندگی میں اگر میرا ماڈل نہیں ہے، میرا نمونہ نہیں ہے، اگر اس نے مجھ کو نمونہ نہیں بنایا، تو پھر وہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے احادیث یہ حب رسول کیا ہے، نبی کی محبت کیا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بات فرمائی گئی، لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات نفس، اس کی چاہتیں، اس کی آرزویں، اس کے ارمان میری لائی ہوئے شریعت یعنی دین کے مطابق نہ ہو جائے۔ پھر یہ سب کیا ہے یہ؟ اچھا جب ہم عقیدت اور محبت کے ترانے گاتے ہیں نا، تو وہاں پہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ۔ سن لیجئے الفاظ کیا ہے ذرا، من احب سنتی، جس نے میرے طریقے زندگی سے محبت کیا، اس نے میرے عمل، حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کیا۔ کیا فرمایا؟ میرے طریقے سے جس نے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ لیکن آپ سے محبت کے دعوے، لیکن آپ کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ بتائیے آپ، اہم بات ہے یہ۔ سوچیں شیطان ہم کو بہت بڑی چاٹی دے دیا ہے یہاں پہ، عقیدت اور محبت کے عنوان سے بہت گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دیکھیے عیسائی اب برتھ ڈے مناتے ہیں، ان کی ہے نا، دسمبر میں آتی ہے ان کی، عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے بہت دھوم دھام لوگ بھی مناتے ہیں نا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے نا، ہمارا ایمان ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے نا، تو کیا ہم ان کی برتھ ڈے میں شریک ہو سکتے؟ ہم بھی منانا، کہیں کہ بھائی پیغمبر نہیں ہے وہ، نفرت کرتے کیا پیغمبر سے؟ آپ رسول اللہ سے محبت ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت ہے آپ کو، تو آپ چرچ کو جانا پڑے گا، بہن کو سارے مسلمانوں کو چرچ کو جانا پڑے گا اب، کیونکہ وہ بھی پیغمبر ہیں۔ نہیں ہے بابا، کیا بھائی واجلی کی طور پہ یہ بات ہی غلط ہے ساری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا دوسری بات یہ کہ آیت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابھی آپ کے ساتھ بات بتائی، کیوں بھیجے گئے؟ تمہاری تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجے گئے اصل۔ اب یہاں بات کیا آ رہی ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی میں رحمت ان لوگوں کے حق میں لکھ رہا ہوں جو لوگ اس نبی امی رحمت کی اتباع کرتے ہیں، ان کی یتبعون الرسول، اس نبی کی جو لوگ اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، جو نبی امی ہیں، ان کے حق میں رحمت لکھی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ اور یہ کون ہے جن کی علامات پیشن کو یہاں بتا دی گئی پچھلی کتابوں کے اندر؟ یہ امی ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق جو علامات ہیں، اس میں لوگ باضابطہ ان کو پہچانتے ہیں، لوگ یہ وہی رسول ہے۔ یہود و نصارہ سے متعلق یہ بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا عندہم فی التوراۃ یأمرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر، اور رسول کرتے کیا؟ آئے کیوں لیے؟ اسی لیے آئے کہ وہ لوگوں کو خیر کی باتیں، بھلائی کی باتیں بتاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ ینہاہم عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔
برائی کیا ہے بتاتے ہیں، نافرمانی کیا ہے بتاتے ہیں. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ ساری چیزیں کھانے اور پینے سے متعلق جو طیب ہیں، جو پاک اور صاف ہیں، انہیں حلال بتاتے ہیں. وہ کون سی چیزیں اس کی بتاتے ہیں، علامات اس کے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث چیزیں، جو گندی چیزیں ہیں، اس کی علامات بتاتے ہیں. یہ چیزیں تمہارے لیے جناب علی گندی چیزیں کھانے کے متعلق. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور پھر دین کے نام سے، مذہب کے نام سے تمہارے اوپر جو بوجھ ہے رسم و رواج کا جو ڈالا گیا تمہارے اوپر، اس کو نکالتے، اسے آزادی دلا دیتے. یہ کرنا ہے لازمی ہے تمہارے لیے، وہ کرنا لازمی ہے. ایسے بہت سارے رسومات بنا لیے ہیں نا لوگ، اس سے تم کو آزادی دلاتے ہیں. دین آسان ہے. فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ اس رسول کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، وعزروہ، اور ان کی عزت کرتے ہیں، ونصروہ، اور اس نبی کی مدد کرتے ہیں. کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں. نبی جو دین لے کے آئے ہیں، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے نبی کے دست و بازو بن جاتے ہیں، ان کے حمایتی بن جاتے ہیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور، اس روشنی کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. دیکھیے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد. اسی لیے عقیدت اور محبت بھی لازمی ہے، اور آپ کی اطاعت و فرما برداری بھی لازمی ہے. قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی سورہ آل عمران کے اندر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم کو بہت محبت ہے اللہ کے دین سے، اللہ کے دین سے بہت محبت ہے، تو اللہ بولا کہ زبانی خط سے نہیں چلتا. اگر تم کو واقعی میں محبت ہے تو اس کا ثبوت دیو. کیا ثبوت ہے؟ کہ میں جس رسول کو بھیجا ہوں اس رسول کی باتوں کو مانو، اس رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلو، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. دیکھیے، آپ یہاں ایک بات آئی قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، دو باتیں کہی گئی. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ آیت آ رہی ہے. اگر تم نبی کے طریقے کے اوپر چلو گے تو ہی تم کو اللہ ہدایت دے گا. نبی کے طریقے کے اوپر، نبی جس راستے سے جا رہے ہیں اس راستے پہ اگر تم چلو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دے گا. یہ عمل کے متعلق ہے. احکامات کے متعلق فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، نبی جو حکم دیے اس حکم کے اوپر عمل کرو گے ہی تو تمہیں ہدایت ملے گی. دو مقام ہے. ایک مقام ہے کہ نبی حکم دے اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. یہ تو ہدایت ملے گی. دوسری حکم کیا ہے؟ دوسرا حکم یہ ہے، نبی حکم دے یا نہ دے، تمہارا کام کیا ہے؟ نبی کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھتے رہو. حکم دینا دے بات کی بات ہے، وہ حکم تو دیں گے رسول، لیکن ہر وقت حکم نہیں دیتے رہتے. بلکہ اللہ کیا فرمایا؟ اب نبی جیسا کرے ویسا کرنا، نبی کو ماڈل بنانا، اسے کہتے ہیں اتباع. جو قرآن میں بات کہی گئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ اور ماڈل ہے. نمونہ، ماڈل کون؟ رسول. اس کے کیا کہیں گے؟ اتباع. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک قانونی بات ہے. قانونی بات کیا ہے؟ زبان سے جو حکم دیے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ عقیدت کی بات، محبت کی بات ہے. ارے بھائی حکم دینا دے، بھائی نبی سے عقیدت ہے، محبت ہے، نبی جیسا کرنا ہے ویسا کرنا میرے کو. اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت. محبت جہاں ہوگی وہاں پہ اتباع لازم ہوگی. یعنی جس سے آپ کو محبت ہے، جس سے آپ کو محبت ہے، یعنی جو آپ
جس کو آپ نے اپنا ماڈل بنایا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ انہیں جیسا کرے ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ دیکھے ہوں گے اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا، دو جگری دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، یا دوستاں ہوتے ہیں، کچھ ان کا سرکل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو کپڑے ایک ساتھ بناتے ہیں لوگ، ہیئر اسٹائل ایک ساتھ ہوتا ہے ان کا پورا، کہیں گئے تو مل جل کے جاتے، یعنی ایک جدا نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کو ماڈل بنائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی محبت ہے ان کو۔ خیر یہ چھوڑیے اب آپ، دوسری بات یہ ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہیرو لوگ ہیں، جو بچے کسی کو ہیرو ہے اس کو لائک کرتے ہیں، وہ لوگ ہیرو کو اسے پسند کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ بچے؟ آپ دیکھا ہوگا نا، وہ ہیرو کیسے کٹنگ بنایا، وہ ہیرو کیسے کپڑے پہن رہا، انہیں بالاں کیسے چھوڑا، اب وہ جیسا ہیرو کو دیکھے ویسا ہی نو کرتے۔ اب کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو ماڈل بنایا ہوا اپنا۔ آپ کا ماڈل کون ہے؟ آپ کس کے فین ہیں؟ فلاں ہیرو کے۔ اب اسی کے جناب علی آپ کا طرز زندگی ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ، اگر وہ ہیرو پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہے تو آپ بھی پھٹے ہوئے پہنتے ہیں، وہ ہیرو اگر چوٹی ڈالا ہے تو انہوں بھی ڈال لے رہے ہیں، وہ ہیرو کانوں میں اگر بالیاں پہ انہوں بھی پہن رہے ہیں۔ اب سوچو، یہ ہیرو جتنے بھی ایکٹنگ کر رہا فلموں کے اندر، انہیں ڈائریکٹر سے پیسے لے کے کر رہا، اور انہوں کیا کر رہے ہیں؟ پیسے خرچہ کر کے کر رہے ہیں یہ سب کام نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اچھا ہیرو سے ان کا کیا کنیکشن ہے؟ سوچو آپ، کیا کبھی ملا انہیں آپ سے؟ کچھ بھی نہیں، خالی کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ اس سے اتنا جناب علی لائک کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی بات کو بھی نہیں مان رہے ہیں۔ ارے ماں باپ بول رہے کیا ہے بھائی، یہ کیسے کپڑے پہن رہا ہے، کیسے بالا رکھا، چبیڑو جو چبیڑو، تم کو کیا معلوم ہوتے ہو؟ ماں باپ جو کھلا پلا کے بڑے کرے ان کو بھی ٹھوکر مار دے رہا۔ دیکھیے محبت وہ چیز ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو یہی بات فرمایا، تم کو اللہ کے نبی سے ایسی محبت ہونا کہ نبی کے طریقے کے خلاف اگر ماں باپ بھی بولے تو تم نہیں ماننا، جیسا کر رہے بنے جوان بچے، کسی کو ماڈل بنا لیا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اصل میں محبت جہاں دیکھیے اوپر سے ٹھوسی نہیں جاتی، محبت اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور آپ اندر سے جب وہ پیدا ہوں گے تو آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ارے بول لیں دو بولتے ہو، آپ وہی کرتے ہیں جس سے آپ کے محبت ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی محبت اگر ہے تمہارے اندر تو نبی خود بخود تمہارے لیے ماڈل بن سکتے ہیں، نمونہ بن سکتے ہیں۔ اگر محبت نہیں ہے لیکن اوپر سے خالی احکامات سنائے جا رہے، ارے بھائی رسول ایسا بولے ویسا بولے، نہیں کرتا انہیں، تو اب جانچ لینا ہے اپنے کو اب کہ نبی سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر واقعی میں نبی سے حقیقی محبت ہے تو ہماری زندگی میں رسول کا ماڈل آ جائے گا، نمونہ آ جائے گا۔ یہ ہے اصل میں بات، وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے، سن لیے، میرے نزدیک یعنی میں سب سے زیادہ اس آدمی سے محبت کرتا ہوں، اس ایمان والے سے محبت کرتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کردار اچھے ہوں۔ یہ نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان من خیارکم احسنکم خلقا، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ چہیتا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب وہ ہے، مجھے اس سے نفرت ہے جس کے اخلاق اور کردار خراب ہو۔ احکامات آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ وزن جو ہوگا وہ تمہارے اخلاق کا ہوگا، بھاری رہیں گے اخلاق میں۔ پھر آپ اپنی ذات کے متعلق فرمایا
انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، میں آیا اسی لیے ہوں کہ تم کو اخلاق سکھلاؤں، اور میں اسی لیے بھیجا گیا، اخلاق کی تکمیل کے لیے میں آیا ہوں۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین بلندیوں کے اوپر ہیں۔ تو آپ نے بھی فرمایا کہ میرا جو امتی ہے وہ مجھے ماڈل بنائے اور اپنے اندر اخلاق پیدا کرے، کردار پیدا کرے، انسانیت پیدا کرے۔ اور جب تک یہ نہیں ہے، اب دیکھیں نبی کے عنوان سے، جشن کے عنوان سے کتنے اخلاق پیش کرے اپن لوگ، کیسے کیسے اخلاق تھے۔ نوجوان بچے ہمارے فلاں فلاں جو بھی کرے ہیں، کیا یہ اخلاق تھے؟ یہ ناچنا، یہ کودنا، یہ گالیاں، یہ گاڑیاں، یہ ہارنے، اور ایک ایک گاڑی کے بائک کے اوپر تین تین سوار، چار چار سوار، جھنڈیاں لے کے گھومنا، فلاں نمازیں جا رہی پرواہ نہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی پرواہ نہیں، آپ جا رہے ہیں پیچھے سے ایمبولینس آ رہی ہے اس کو رستہ دینے تیار نہیں، آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ آپ رحمت للعالمین کے نام سے لوگوں کو زحمت دے رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ کے نام سے خالی دنوں میں دے رہے ہیں تو اس کی اہمیت نہیں ہے اتنی، لیکن آپ کا نام لے کے، آپ کا دن منا کے یہ کام ہو رہا۔ دیکھو کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں مسلمان۔ غیر قوم دیکھ کے کیا بول رہی ہوں گی؟ پھر غیر قوم کے جلسے جلوسوں میں فائدہ کیا ہے؟ کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ بھئی اسلام دین میں تو جلوس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کس کا؟ جلوسوں کا۔ یہ جلوسوں کا تصور جو ہے یہ پورا پولیٹک ہے، یہ سیاسی، دین میں نہیں ہے۔ دیکھیں دو عیدہ ہمارے آئے گزرے، جلوس نکالے، کوئی عید میں آپ، رمضان میں، بقرعید میں کوئی جلوس نکالے آپ۔ اللہ نے فرمایا کہ گھروں سے عیدگاہ کو جاؤ، جلوس کے لے کے گیا، جھنڈے لے کے گیا۔ پھر ارے بھائی ہے جلوس کا تصور ہی نہیں، آپ جلوس نکال لیے۔ جو ہے نہیں وہ نکالیں گے تو اس میں سوائے شیطان کے اور کیا ہوگا؟ شیطانیت کے۔ بولو تو بات سمجھ میں نہیں آتی، عجیب مثالیں دی جاتی ہیں لوگوں کی۔ اور گاندھی جی کا جنام عالی پیدائشی دن منا رہے، ارے رسول کا نہیں۔ ارے بے وقوف، گاندھی کی کیا حیثیت ہے؟ رسول ہیں یہ، رسول۔ روزانہ میلاد رسول، گاندھی کو روزانہ کون یاد کر رہا؟ ہاں، یا نبی ہیں یا نبی تو ہر قدم پہ یاد کرنا ہے، ہر قدم پہ میلاد ہے۔ یہاں پہ نبی کی نافرمانی کریں نہیں سے اللہ قرآن میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ سورہ حشر میں فرماتے ہیں نہ کہ نبی جو تمہیں حکم دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اور جن کاموں سے تم کو منع کر رہے ہیں اسے رک جاؤ، اسے بچ جاؤ۔ ہے فکر کسی کو؟ کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو عقیدت اور محبت، اس کو ہم اپنے مرضی پہ نہیں منا سکتے۔ ہر چیز کی بات آپ کو بتا دی گئی ہے۔ دیکھیے ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں ایک چہی تھی کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں مر گئی ہے، 3 دن سے زیادہ غم نہیں کرنا۔ کیا ہے بتایا نہیں ہے آپ کو؟ اس سے زیادہ کا حکم آئے غم پہ بھی۔ آپ کے گھر میں لڑکا لڑکی پیدا ہو، خوشی ہے، عقیقہ کرو۔ دیکھیں بتا دیا گیا آپ خوشی میں کیا کرنا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر آپ کے بیٹی ہیں، 4 بیٹی ہیں، اللہ نے آپ کو عنایت کی، 2 بیٹے۔ آپ نے کبھی بھی کسی کی برتھ ڈے میں نہیں منع ہے کیا؟ 4 بیٹیاں منع ہے؟ عقیقہ کرے، حدیثوں میں موجود ہے، کیا کرے موجود ہے، عقیقہ کرے۔ ہم کو بھی حکم ہے ہر امتی کو عقیقہ کرو۔ پھر یہ سب کہاں سے لا لیے بھائی؟ ہے ہی نہیں یہ ساری چیزیں، یہود و نصارہ کی ایک سازشیں ہیں یہ ساری، امت مسلمہ کو گمراہ کر دینا، اور وہ کام کرے وہ لوگ، کرے وہ
کامیاب ہو گئے پوری دنیا میں، پورے ملکوں کے اندر. ہم جیسا کر رہے ہیں تم بھی کرو ویسا. لیکن ہم کیا کریں، ان سے آگے نکل گئے. کیونکہ اکثر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ڈانسر تھی، کوئی تو اس کی نقل کرے ڈانس کرنے کے اندر، تو نقل کرنے میں انہیں کچھ ذرا آگے بڑھ گئی اور اس سے بھی. تو پوچھے بھائی ارے وہ انہوں تو ایسا نہیں کرے تم جس کی نقل میں، انہوں بھول گئے ہوں گے. بولے کیا جواب دے رہی، وہ بھول گئے ہوں گے انہوں. تو یہاں پہ معاملہ کیا ہو گیا، عیسائیوں سے زیادہ ہم آگے بڑھ گئے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. کہاں منا رہے ہیں؟ کہاں منا رہے ہیں؟ اپنے چرچوں کے اندر منا رہے ہیں. آپ کہاں منا رہے ہیں؟ روڈوں پہ. انہیں کسی کو تکلیف دے رہے ہیں؟ باؤنڈری کے اندر چرچ میں کر رہے ہیں وہ لوگ، یا اور کچھ آگے بڑھے تو ہوٹل وغیرہ بک کر کے کر رہے ہیں وہ لوگ. کوئی فنکشن آ رہے ہیں بک کر کے وہاں کر لیں. یہ آپ کا کیا، یہ آوارہ پن ہے نا. یہ چل بھائی عیسائی میں آپ کہاں منا رہے پھر؟ یہ سوچو. اور اس معاملے میں کان کھول کے سن لیجیے، اب اچھی طریقے سے میں بتاتا ہوں. کوئی بھی سیاسی لیڈر، کوئی سیاسی لیڈر ہو، وہ کبھی بھی عوام الناس کے مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں بتائے گا. یہ بات نوٹ کر کے رکھ لو آپ. کوئی سیاسی لیڈر عوام الناس کی اکثریت کے مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں بتائے گا. بتائے گا تو اس کو ووٹ نہیں ملے گا. یہ ذہن میں رکھو آپ. اس لیے کوئی بھی سیاسی لیڈر نہیں بول رہا اس پہ. سب معلوم ہے، سب ہو رہا غلط بول کے. خالی تھپکیاں دے کے سلا دے رہے، نہیں وہ نہیں کرنا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا ہونا تھا. یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ بتا رہا نہیں کوئی بھی. جہاں بھی کوئی ووٹ کی امید لے کے کھڑا ہوا ہے کہ مجھے ووٹ میں ٹھہرنا ہے، ووٹ لینا ہے، وہ آدمی کبھی حق بات نہیں بتائے گا. حق بات تو وہی بتائے گا جس کو دنیا کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں دنیا کے، دنیا جھٹلاتی ہے، دنیا کو کوئی مفاد ہی نہیں، وہ آدمی حق بات بتائے گا. دوسرا کوئی آدمی حق نہیں بتائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. کچھ علماء حق ہے جن کو کوئی پرواہ نہیں، وہ لوگ بتا رہے ہیں برابر بتا رہے ہیں لوگ، نہیں غلط ہے. لیکن اکثریت جانتے بھی اسے خاموش ہے. آپ غور کیجئے، قرآن مجید میں پچھلی پیغمبروں کے واقعات اللہ بتا دیا. خاص طور پر حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے اوپر جو عذاب ہے. صالح علیہ السلام جو اونٹنی دیے تھے آزمائش کے طور پہ، اللہ نے اس اونٹنی کو، اللہ فرمایا کہ خبردار کوئی بری نیت سے اس اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا. تو قوم کے اندر سے 4 آدمی اٹھے مشورے کر کے اس اونٹنی کو قتل کر دیے. کتنے؟ 4. اور نبی کہہ رہے ہیں دیکھو ہاتھ نہیں لگانا، نہیں مانے. بار بار نبی سمجھا رہے ہیں، روز سمجھا رہے ہیں، نہیں مانے. آخر میں اونٹنی کو قتل کر دیے. جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پوری قوم کو اللہ ہلاک کر دیا. پوری قوم نہیں تھی اس کے اندر، صرف 4 آدمی تھے، باقی قوم خالی تماشا دیکھ رہی تھی. آگے نہیں تھے وہ لوگ، قتل میں شامل نہیں تھے وہ لوگ، مگر تماشا دیکھ رہے تھے. پیغمبر کی انسلٹ ہو رہی، پیغمبر کا مذاق اڑایا جا رہا، اونٹنی کو قتل کیا جا رہا، یہ سب دیکھ رہے تھے وہ 4 آدمی جو کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ کبھی آگے بڑھ کے نہیں بولے مت کرو، نہیں بولے. ایسا تماشا دیکھنے والے بھی عذاب میں آ گئے، کرنے والے بھی آ گئے. اب یہ کیا آج کر رہے ہیں؟ دیکھیے بابا، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. اس وقت جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں انشاءاللہ، تو بہرحال اس وقت میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ہم جو حق ہے بتائیں، لوگوں کو بتائیں بالکل. اس کے بعد کدھر رہے کہ ٹھنڈے ہو گئے، کہاں ہے پھر یہ سب؟ عید میلاد کے کدھر ہے؟ عید میلاد کے دن مسجداں خالی، روڈاں بھرے ہوئے،
اچھا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں، چرچاں بھرے ہوئے ہیں، روڑا کھا لیے کیا بھائی؟ چرچاں بھرے ہوئے ہیں، ان کی عبادت گاہیں بھری ہوئی ہیں اور روڑا کھا لیے. وہ جو علاقے میں وہ لوگ ہیں عیسائی وغیرہ، وہ روڑا سنسان ہے، چرچاں بھرے ہوئے. اور ہمارے پاس مسجداں ویران ہے، روڑا بھرے ہوئے. دیکھیے اس سے کہتے ہیں وَيَشْتَرُونَ الضَّلَالَ، انہوں نے گمراہی کو خریدا انہوں نے گمراہی کو. یہ حال ہو گئی. عجیب و غریب معاملات ہیں. تو بہرحال یہ جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اور کچھ حصہ باقی ہے، وہ اگلے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ کچھ اور بھی، اور خاص طور پہ یہود اور نصارہ سے متعلق گفتگو کریں گے کہ امت مسلمہ کو کس طریقے سے انہوں نے گمراہ کیا ہے، ان کی کیا کیا سازشیں ہیں، وہ بھی قرآن اور احادیث میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم کیسے کیسے ان کے چنگل میں آ گئے اس کے اوپر بھی بہت ضروری ہے انشاءاللہ. ایک اہم بات یاد رکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آوری کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی کتاب پڑھ کے آپ کو سنانا ہے، آپ کی تربیت کرنا ہے، آپ کو قرآن کی تعلیم دینا ہے، آپ کو اخلاق کی تعلیم دینا ہے، حکمت کی باتیں آپ کو بتانا ہے. یہ چار چیزیں ہیں وہ سکھانے کے لیے آئے تھے، اور ہم کو یہ چار چیزیں سیکھنا ہے قرآن سے، رسول سے. اہم چیز ہے اصل میں. تو بہرحال اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو حق کی شکل میں بتائے اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کی شکل میں دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.